کراچی والے تو روزانہ اس صورتحال سے گزرتے ہیں، لیکن شکر ہے کہ کل رات کو پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن جناب آصف علی اس صورتحال سے گزرے جب وہ کل رات کراچی کے قومی ادارہ برائے امراض قلب یعنی NICVD پہنچے۔ ڈاکٹر عاصم حسین سے ملنے کے لیے گئے تھے، عیادت کے لیے گئے تھے۔ انہیں انٹری گیٹ پہ یعنی NICVD پہ پاکستان کے اس کلیدی اسپتال کے دروازے پہ ان کو شاید حیرت ہوئی ہو، سیوریج اور گٹر کے گندے پانی کا تالاب تھا جس سے ان کی گاڑی کو گزرنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ ناگوار گزرا ہوگا، لیکن وہ لوگ جو کہ اس امراض قلب کے اسپتال میں روزانہ جاتے تھے، اس سے پہلے سوچے کہ ان پہ کیا گزرتی ہوگی، پھر پورے شہر پہ کیا گزرتی ہوگی، کیونکہ آصف زرداری صاحب تو بلاول ہاؤس سے نکلے اور NICVD گئے اور ان کو یہ سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد آبویسلی اس کا فال آؤٹ ہوا۔ انہوں نے اسپتال کے مین گیٹ پر گندگی اور ابلتے ہوئے گٹروں اور ٹوٹی پھوٹی سڑک پر اپنی شدید ناپسندگی کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ فیڈ بیک وہ ہوا جو کہ ہونا تھا۔ کل رات جو صورتحال تھی NICVD کے گیٹ کی، آج دن میں جو صورتحال تھی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ گویا کہ اتنا سا فرق ہے، چند گھنٹوں کا فرق ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آصف علی زرداری جیسی شخصیت ہے، اس چوٹی کی شخصیت شہر کے اس مقام سے گزرے جس کو صاف کرانا ہے، جہاں کے گٹروں کے پانی کو صاف کرنا ہے، جس سڑک کو بنانا ہے، جہاں سے کوڑے کو اٹھانا ہے، یا وہاں سے جناب آصف علی زرداری گزرے یا بلاول بھٹو گزرے تو شاید وہاں سے صفائی کا کچھ سامان ہو سکے گا۔ مگر کراچی کی قسمت بدلنے والی نہیں ہے، کیونکہ کتنے دن ہوں گے جناب آصف علی زرداری نکلیں گے اور کسی اور جگہ جائیں گے، شہر کی کسی اور جگہ کا دورہ کریں گے۔ آج وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ آبویسلی کل رات کے واقعے کے بعد فوری طور پہ آج صبح متعلقہ افسران کو لے کے بیٹھے، ان کو سنائی، ان سے کہا کہ بھائی جلدی کرو، ٹھیک کرو۔ لیکن جو کچھ شہر کا حال ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ کراچی کا ہر شہری جانتا ہے کہ کراچی کی تمام پورا کا پورا شہر کوڑے سے اٹا ہوا ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہے، حالت دگرگوں ہے، اور وہ لوگ جو یہ صفائی خود اپنے ہاتھ سے کرنا چاہ رہے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ نے پاکستان نے پہلے ہی ہتھیار پھینک دیے ہیں، دوسری انجمنیں جو خود جھاڑو اٹھا کے نکلی تھی وہ بھی تھک رہی ہیں، تھک ہار کے واپس آ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک انجمن ہے JDC، اس کے جنرل سیکرٹری ظفر عباس ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود۔ بہت بہت شکریہ ظفر عباس صاحب۔ یہ بتائیے گا، آپ کی انجمن بڑی کوشش کر رہی تھی صفائی کرنے کی، لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی تھک گئے؟ سر اصل میں ہم آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارے آفس میں دن کی 200 سے 250 اپلیکیشنیں آ رہی ہیں۔ لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو چکن گونیا ہو رہا ہے، اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، جن اسپتالوں میں مریض جا رہے ہیں ان کے باہر صفائی کریں، کیا کریں۔ آج ہم نے 4 علاقوں میں صفائی کا سوچا تھا آج بھی، جس کے اندر منورہ مسجد نارتھ نظام آباد، جس کے اندر کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج نارتھ نظام آباد، فیڈرل بھی ایریا کا پیپرز چورنگی والا ایریا، لیکن اتنا زیادہ کچرا ہے کہ میں 7 لاکھ روپے ایک دن میں کہاں سے لا کے لگاؤں۔ وہ تو چلے ایک مہم ہم نے شروع کی تھی کہ ہمارا ایک بجٹ تھا 60 لاکھ روپے کا، اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ آج ہم نے تقریباً 2 ٹرالیاں اور ایک ڈمپر لے کر ہم گئے، لیکن ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم نے اس کچرے کو چھیڑا تو جو وہاں سے تعفن اٹھے گا، اس کے بعد جو فساد کھڑا ہوگا اس کو کون سنبھالے گا، یا تو پورا صاف کیا جائے۔ تو میں نے اس کی پھر تصویریں بنائی، فوٹیج بنائی، اور وہ اپنے پاس ریکارڈ۔ اتنے بڑے بڑے کوڑے کے ڈھیر ہیں کہ اب انسانی بس میں نہیں ہے ان کو اٹھانا، کر ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں نا، ہم نے جہاں سے کچرا اٹھایا تھا کامران صاحب، ویری نیکسٹ ڈے وہاں پر اتنا ہی کچرا دوبارہ موجود تھا۔ تو اگر ہم 4.5 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے خرچ کر کے ایک NGO ایک جگہ سے کچرا اٹھا رہی ہے، اگلے دن اتنا ہی کچرا وہاں موجود ہے، اس کا مطلب سسٹم جو وہ چاہ نہیں رہا۔ ابھی ہمارے کراچی کے میئر ہیں، انہوں نے صفائی مہم کو، آج ان کا 35واں دن ہے، تو انہوں نے ہمیں جب یہ مہم شروع ہوئی تھی تمام NGOs کو بلایا تھا، اس میں ہم بھی گئے تھے۔ جب ساری بات چیت ہوئی تو جو اس میں مین چیز سامنے آئی کہ جو ہمارے ہیڈ ہیں یا وفاق جو ہے، جب وہ پیسہ ہی نہیں دے رہا اس مہم کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں 2 ارب سال کا دے دو، ہم شہر چمکا دیں گے، آپ 50 کروڑ روپے دیگر چیزوں پہ تو خرچ کر لو گے، لیکن اس کے لیے نہیں دے رہے۔ جب ان کے پاس وسائل نہیں تو میں نے ان کو ایک ریکویسٹ کی، میں نے کہا سر ہم NGOs IBA ZBS کے بچوں کو جھاڑو پکڑا دیتے ہیں، کتنے دن پکڑائیں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ سب کر دیتے ہیں ہم، لیکن سر شہر صاف نہیں ہوگا اگر آپ کو وسائل نہیں ملتے۔ 2 لائنیں سر، میں نے وسیم اختر صاحب اور ان کی پوری کابینہ موجود تھی، میں نے کہا سر آپ یا تو ہماری طرف آ جائیے، ہم سب مل کے سارا کچرا اٹھاتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں، بصورت دیگر ہم آپ کی طرف آتے ہیں، آپ اپنی مشینری استعمال کریں، ساری مشینری لے چلیں، ایئرپورٹ کو بند کریں سر، ریلوے اسٹیشن پہ کھڑی کریں، اور جو بڑے ادارے وہاں کریں، تاکہ ان کی توجہ تو کہ آپ نے کراچی شہر کو رکشوں کا شہر، گندگی کا شہر، بے روزگاری کا شہر، آپ یہاں دیکھ لیں کون سا کرائم نہیں ہو رہا ہے، اور کباڑ پوری۔ اچھا، یہ کچرا ایک طرف ہے، یہ جو سڑکیں ہیں ہموار سڑک، ایک گڑھوں سے پاک سڑک، گٹر کے پانی سے، یہ تو NICVD کا حال ہے جہاں پہ زرداری صاحب جا رہے ہیں، یہ امراض قلب کا اسپتال ہے، اس یہ بڑی مثال ہے کہ شہر کا کیا حال ہوگا۔ سر لاسٹ پروگرام میں، آپ کے پروگرام میں، میں نے بات بتائی تھی کہ اس اسپتال میں جہاں زرداری صاحب گئے، اس اسپتال میں ویٹنگ ایریا ہی نہیں ہے۔ وہ مریض جو سکھر سے اپنے دل کے مریض باپ کو لے کر آ رہا ہے جیسے تیسے، وہ کہاں رہتا ہے؟ کھلے آسمان کے نیچے۔ تو یہ سب چیزیں تو ان کو اس وقت معلوم ہوں گی جب ان کو کبھی اس ویٹنگ ایریا میں جانے کا اتفاق ہوگا۔ چلیں آج انہوں نے گٹر کا پانی صاف کر دیا، اب جا کے وہاں کی ایمرجنسی کا ایک بار راؤنڈ کر لیں، وہاں کی ویٹنگ ایریاز دیکھ لیں۔ آپ میرے ساتھ چلیے، ابھی میں آپ کو عباسی شہید لے کر چلتا ہوں واٹر پمپ سے۔ سر سب سے بڑی چورنگی پیچھے پڑے گی پیپلز چورنگی، سڑک ہی نہیں ہے،
घुटने घुटने पानी खड़ा हुआ। अभी चले आप मेरे साथ, मैं आज शाम में वहां पर आया हूं काम करके। अब हमने वहां की, अब हम इससे पहले मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें भी डलवा चुके हैं हमारी एनजीओ। लेकिन अब मसला ये कि मैं इतनी बड़ी शाहराहों की सड़क तो नहीं डलवा सकता कि मैं अब पीपल्स चौरंगी की सड़क डलवाए मेरा इदारा, या हम सखी हसन के पास जो काम चल रहा है उसके जो साइड कट बने हैं उसके इतने बड़े गड्ढे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये तो NICBT का हाल है, लियाकताबाद अस्पताल का, अब्बासी शहीद अस्पताल का, कतर अस्पताल, सब छोड़ दें। ये चिकनगुनिया बीमारी किस इलाके में आई कचरे की वजह से? मलीर में। आप सऊदाबाद अस्पताल चल देते कि जहां लोग फुटपाथ पर सो रहे थे, बाहर इतना कचरा था, इतना कचरा जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है और कोई भी पूछने वाला नहीं है। अब इन दी एंड वहां के लोगों ने हमसे दरखास्तें की, हमने कहा कि अगर हम उठाते तो कहीं कोई फसाद की पोजीशन ना बने। फिर हमने वहां की इंतजामिया को बोला कि खुदा के लिए ये कचरा उठवाएं, और उसके बाद मीडिया ने उसको दिखाया तो उसके बाद थोड़ी हलचल मची। और ये सड़कों की कई अस्तरकारी के लिए अब कुछ हलचल हो रही है कुछ? देखिए, हमने तो अपने प्रोटेस्ट का टाइम दोबारा दिया था, उससे पहले इन्होंने हसन स्क्वायर से तो शुरू कर दी है सड़क, हसन स्क्वायर से सफूरा वाला काम शुरू हो गया। लेकिन जो अतराफ की सड़कें उधर पानी इतना खड़ा हुआ है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, घरों में पानी नहीं आ रहा है, और जो आपके अपने जहां से पानी के टैंकर चलते हैं वहां पानी की फरावानी लाजिम, मतलब वो पानी जो बह के सड़क पे आ रहा है, जो वो सड़कें सब मुतासर हैं और कोई उसके ऊपर किसी किस्म का काम नहीं हो रहा है। ये एक झलक है जो कि आप देख रहे हैं कराची की ज़बू हाली की, और वही कराची जिसके बारे में इमरान खान ने कहा कि ये मोइंजोदारो बन गया है, कराची वालों को उठ खड़ा होना होगा।